مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کے باعث بل اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا۔ حکومت کی 2/3 اکثریت کے لیے سر توڑ کوششیں، مولانا فضل الرحمان مرکز نگاہ بن گئے۔ حکومتی وفد سے ملاقات کے بعد JUI سربراہ کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ صحافی کے سوال پر کہا انتظار کریں، خوشخبری قوم کے لیے ہوگی۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کمیٹی اجلاس میں شرکت کی۔ اٹارنی جنرل نے JUI سربراہ اور دیگر شرکاء کو شکوہ بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مسودے کی کاپی ملنے کی تصدیق کر دی۔ بالکل، سما اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے لے آیا۔ حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو مسلسل قائل کرنے کی کوششیں، JUI سربراہ نے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ کر دیا۔ JUI کی جانب سے عجلت سے باز رہنے کے مشورے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کی کارروائی بھی آج ہی ہوگی۔ وفاقی کابینہ کی میٹنگ بھی آج تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انتہائی اہم معاملہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کے باعث بل اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا۔ حکومت کی 2/3 اکثریت کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان مرکز نگاہ بن چکے ہیں۔ ہمارے رپورٹرز ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عثمان خان جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے۔ اس کے علاوہ ظہیر علی خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینٹ سیشن سے، اور نیئر جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گی خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے متعلق، وہ ہمیں بتائیں گے۔ عثمان، سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حوالے سے۔ آپ کے پاس اس وقت کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کیا کچھ ہو سکتا ہے آگے؟ چونکہ اجلاس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر تک جاری رہ سکتا ہے۔ جی بالکل، ایسا ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس صبح 12:30 بجے ہوگا، اس میں اب یہ ڈسکشن ہوگی، چونکہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہونا تھا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا اپنے تمام معاملات کو، لیکن کمیٹی جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہوئی، اور اس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پارلیمان کا اجلاس جب قومی اسمبلی کا ہوگا اس میں بھی یہ ڈسکشن جاری رہے گی۔ یعنی ابھی حتمی طور پر یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کب آئینی ترامیم جو ہیں وہ پیش کر کے منظور کرائی جائیں گی۔ تو فیصلہ ابھی یہی ہے کہ کل قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا اس میں ڈسکشن کی جائیں گی، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، اور اسی طرح سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا۔ تو کافی دیر یہ اجلاس جاری رہا ہے، اور ابھی مولانا فضل الرحمان جب یہاں سے کمیٹی اجلاس کے بعد نکلے ہیں تو ان سے ہم نے جو بات کی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ سب کو میں مدعو کروں گا اور تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ان کو کہا گیا کہ یہ کب آئے گا تو ان کا کہنا تھا کہ صبر کریں، ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے، یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری رہے گا۔ جس طرح سے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج دن بھر جو ہے سارا دن جو ہے یہی امکان تھا کہ اجلاس ہوگا اور اس میں حتمی طور پر یہ مسودہ جو آئینی ترامیم کا پیش کر دیا جائے گا، لیکن کئی ادوار ہوئے مذاکرات کے، لیکن اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں نکلا۔ عثمان ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کچھ گفتگو کی تھی اب سے کچھ دیر قبل، اپنے ناظرین کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ کلیریفائی کیا کہ ان کے بیان ہے یا نہیں۔ میں کیا امید رکھوں کہ میں ججاؤنس کا یونانیمس پیکج پاس کر سکتا ہوں اس جماعت کے ساتھ جنہوں نے پبلکلی اس ادارہ کا ہیڈ کو متنازع بنانے کی کوشش کیا۔ اس لیے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم کم از کم اکثریتی کنسنسس لے کر آئیں۔ مولانا صاحب کرنے کی کوشش یہ ہے کہ یونانیمس کنسنسس۔ سر آئینی وقت لگے گا سر، آپ کا یہ کہنے کا؟ ہم تو 2006 سے انتظار میں ہیں کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو مکمل کریں۔ اگر ایک دن مجھے انتظار کرنا پڑے گا تو اتنا بڑی بات ہے۔ 2006 سے ہم اس کی خواہش کرتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو کمپلیٹ کیا جائے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری، ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ نیئر علی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیئر، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے جو اجلاس ہے اس کی جو اندرونی کہانی آپ مسلسل اس سے آگاہ بھی کرتی رہی ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ جی بالکل وہی ہوا جو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ ایک تناؤ کی کیفیت موجود تھی، ایک عدم اعتماد کی فضا موجود تھی۔ حکومت کی جانب سے جو ایک اعتماد دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے نمبر بھی پورے ہیں اور وہ آئینی ترمیم رکھیں گے اور وہ پاس ہو جائے گی، اور یہاں پہ خصوصی کمیٹی کے ممبران بھی اس پر اتفاق کر لیں گے، اس کے بعد وہ اسمبلی اور سینٹ سے بھی منظور ہو جائے گا۔ تو وہ ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دیا ہے، بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ جو خصوصی پارلیمانی امور
امور کمیٹی کا اجلاس ہے اور نہ صرف یہ کہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر کل پھر اجلاس ہوگا، لیکن ابھی تک اس کا وقت جو ہے وہ نہیں بتایا گیا ہے۔ وقت کا تعین کا جو ہے وہ اجلاس کا کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا۔ تو خصوصی کمیٹی اجلاس جس کے 30 ممبران سے زائد جو ہے وہ اب ہو چکے ہیں، اور ان 30 ممبران نے جب بیٹھ کر وہ جو مسودہ جس کی بات کی جا رہی تھی، جس کی بازگشت تھی اور جس کے بارے میں قیاس سرائیاں تھیں، وہ جب اٹارنی جنرل نے آج اس پر بات کرنی شروع کی تو وہ ایک موٹا پلندہ جو ہے وہ لے کر وہاں پہنچے تھے، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور وہ اس کے حوالے سے تمام جو ارکان ہیں ان کو بریف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں پر موجود ارکان کی جانب سے اس پر بات کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو مسودہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے تو کئی روز چاہیے۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ مولانا فضل الرحمان بلکہ دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے رہنما، ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں، آپ ساتھ ان رہیے کی گا۔ جانب سے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا، لیکن وقت ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ خصوصی کمیٹی کا یہ اجلاس تھا جس کے شروع ہونے کا بہت انتظار تھا، اور جب یہ شروع ہوا تو اب بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے آج دوبارہ سے ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں نیر، آج دوبارہ سے یہ اجلاس ہوگا، کوئی وقت پتہ چل سکا؟ جیسے ہمیں قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ آج ہوگا دوبارہ سے، پھر سینٹ کا اجلاس، یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل کب تک شروع ہو پائے گا، یا اس کے لیے بھی آج کی طرح پورا انتظار کرنا پڑے گا کل کا دن؟ جی، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اجلاس جب جو ہے ختم ہوا تو بڑا ابرپٹلی ختم ہوا، اور اس بات پر ختم ہوا کہ یہ جو آئینی مسودہ ہے اس کے اوپر مزید بات ہونی چاہیے اور یہ وقت ناکافی ہے، اور اب اس وقت جو ہے وہ 12:15 بج چکے ہیں جب یہ اجلاس ختم ہوا اب سے 2-3 منٹ پہلے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم جس بات کی طرف بار بار نشاندہی جس کی کر رہے تھے کہ ارکان کی جانب سے مسودہ دیر سے ملنے، مسودہ نہ ملنے، اور مسودے کے اوپر جو ہے وہ مزید ڈیلیبریشن کرنے کی جو مطالبات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ ارکان نے ہمارے ذرائع کو بتانا ہے کہ اندر ترامیم بھی رکھی ہیں، اپنی تجاویز بھی دی ہیں، اور کہا ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی ارکان کے حوالے سے ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ترامیم لانا چاہتے ہیں تو اتفاقی رائے سے لے آئیں، آپ بیٹھ کر بات کریں، ان پر مذاکرات کریں، اور اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو ترامیم ہیں ان کو بھی حصہ بنایا جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنی جو ترامیم ہیں وہ دی گئی ہیں، اور وہ ترامیم جو ہیں وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ شامل کریں۔ اب یہ ممکن ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا کیونکہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہے، اور جیسے کہ راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے جب بات کی ہے تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے خیال میں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے ابھی بہت سارا وقت درکار ہے، اور آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے ابھی وفاقی کابینہ میں جانا ہے، اس کے بعد کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی وفاقی کابینہ کا جو گراؤنڈ ہے وہ بھی موجود ہے، وہاں پر بھی بات ہوگی، لیکن وفاقی کابینہ سے پہلے جو تمام جو اس وقت پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کو اعتماد میں لانا، ان کے ساتھ اعتماد سازی، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان سے ہاں نکلوانا جو ہے وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ جو ہے دکھائی دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ آئینی ترمیم ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی جانب سے ایک امید بھی نظر آئی کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی۔ تو یہ گفتگو جو ہے یہ بلاول نے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گفتگو کی تھی، وہ ذرا سنواتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ تھی صرف ایک نقطے پہ، چونکہ ہم رات تک آپ کی کوریج کرتے رہے، صرف ایک نقطے پہ بات کرنی تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملہ سلجھتا دکھائی دے رہا ہے سر آپ کو؟ یہ معاملہ جو ایک دن میں آئینی ترمیم کل پیش ہو سکتی ہے؟ کوئی کام ایک دن میں نہیں ہوتا، کام کرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد مکمل ہو جائے گا۔ جی، تو پوری قوم انتظار کر رہی تھی، آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے آج؟ تھینک یو نوید، تھینک یو۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی گفتگو یہ مختصر سے گفتگو تھی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس جماعت کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم کیسے پاس ہو سکتی ہے؟ بلاول بھٹو نے یہ کہا اس جماعت نے ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، ہم چاہتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر مجوزہ آئینی ترمیم منظور ہو۔ بلاول کی جانب سے یہ کہا گیا مولانا چاہتے ہیں متفقہ طور پر آئینی ترمیم منظور ہو۔ بلاول بھٹو نے اپنی مختصر سے گفتگو میں یہ کہا جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم کیسے پاس ہو سکتی ہے، اور
بلاول کا یہ بھی کہنا تھا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہ جماعت نے ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی. ہم چاہتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر مجوزہ آئینی ترمیم منظور ہو. مولانا چاہتے ہیں متفقہ طور پر آئینی ترمیم منظور ہو. ہمارے رپورٹرز ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ظہیر آپ کی جانب آئیں گے, آپ بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے, کوئی اہم خبر جو آپ شیئر کر سکیں. جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بلائے گئے تھے اس حوالے سے جو حکومتی وزراء تھے ان کی جانب سے ان کو یقین یہ تھا اور یہ کہا بھی کیا کہ جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے, لیکن 3 بار سینٹ کا اجلاس کا وقت تبدیل کیا گیا اور آج کے لیے پھر ملتوی کرنا پڑا بغیر کسی کارروائی کے 12:30 بجے تک. اور جو پیپلز پارٹی اس وقت حکومتی اتحاد کی جانب سے جو مین لیڈنگ پارٹی ہے, جو اپوزیشن کو بھی انگیج کرتی ہے اور حکومت کو بھی یہ مشورہ دے رہی ہے کہ نمبر گیم کے حوالے سے چونکہ یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آئینی ترمیم میں ضروری ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کنسنسس کیا جائے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو متضاد بیانات سامنے آ رہے تھے ان کو اب وہ دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چونکہ حکومتی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی کوئی چاہے ترامیم ہیں, تجاویز ہیں یا وہ وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ کنسنسس کے ساتھ اس جوڈیشل پیکج کو ایوان سے منظور کروایا جائے. چونکہ چھٹی کے دن آج جو اجلاس بلائے گئے تھے جس میں فیڈرل کیبنٹ بھی تھی اور اس کے بعد دونوں ہاؤسز کے اجلاس تھے, اس کا مقصد یہی تھا کہ آج حکومت کو یقین تھا کہ کلکتہ کی جو بریفنگ تھی اس کے مطابق اور جو نمبر گیم تھے کہ آج اجلاس جو ہے وہ ہوں گے اور جو آئینی ترامیم ہے وہ دونوں ہاؤسز سے منظور کروائی جائیں گی. لیکن یہاں اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے اور جو JUI کے سینیٹر غفور حیدری ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ دیا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. اسی طرح باقی جو پارلیمان کی جو سنگل پارٹیز ہیں یا جن کی نمبر زیادہ ہیں ان کی جانب سے جب یہ تجاویز سامنے آئی ہیں, جب اپوزیشن سے حکومتی ارکان ملیں, پھر مولانا فضل الرحمان سے جب PTI کے ارکان ملیں, حکومتی ارکان ملیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئینی ترامیم کو متنازع نہیں بنانا بلکہ اس میں نمبر گیم کے ساتھ سب سے زیادہ عام بات جو ہے کہ اس آئینی ترمیم کو اتنا متفقہ طور پر جوڈیشل پیکج کو جو حکومت لے کے آ رہی ہے اس مسودے پہ پہلے کنسنسس پیدا کیا جائے اور اس کے بعد دونوں ہاؤسز میں لے کیا جائے. اور کیبنٹ سے پہلے جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس میں تمام جماعتوں کی جو نمائندگی شامل ہے تو اس میں تمام جماعتوں کا ان پٹ لے کے اس کے بعد آئینی ترمیم کو متنازع نہ بنایا جائے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی جانب سے یہ لیڈنگ رول لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جلدی نہیں کریں گے. تو آج کے اجلاس بے نتیجہ ختم ہوئے, سینٹ ہوا ہی نہیں جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر کے لیے ہوا اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتے کسی متنازع جو آئینی ترمیم ہے اس کو متنازع نہیں بنانا چاہتے بلکہ اتفاق رائے ہوگا تو جو آئینی ترمیم ہے اس پہ سب کو اعتماد ہوگا. مخالف میں ووٹ دینا ایک الگ بات ہے, جو ہماری ارکان سے بات بھی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ مخالفت میں ووٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مسودہ ہے اس پہ کنسنسس پیدا کیے جائیں اور ڈیٹیلز بریفنگ کچھ دی جا چکی ہے اور مزید بھی ان کو ڈیٹیل بریفنگ دی جائے چونکہ یہ ایک نیشنل ڈاکومنٹس بننا ہے, آئینی ترمیم ہونی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس پیدا کیا جائے. حکومت نے لچک دکھائی ہے اور مزید ٹائم دیا ہے چونکہ پہلے ہی ٹائم جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس اختیار ہے, لیکن اس میں بھی یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت متفق نہیں ہوتی تو اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور عثمان خان, جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں, ٹکا خان ثانی نے بھی فاروق ستار سے گفتگو کی ہے. اپنے ناظرین کو پہلے وہ سنواتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. MKM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت موجود ہے, کیا آپ نے بریفنگ لی اور کیا چلتا رہا؟ دیکھیں, میں نے تو شام کو بھی یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو کہ کئی سال سے سیاسی اور آئینی اصلاحات کی ہیں اور وہ التوا میں گئی ہیں, اگر یہ موقع آیا ہے اور اس پر مجموعی طور پر ایک اتفاق رائے ہے, ایون بہت ساری ایسی شکیں بھی تھیں اور ہیں کہ جن پر PTI جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے, لیکن پھر وہ اگر مخالفت کریں گے تو مخالفت برائے مخالفت بھی کریں گے, لیکن وہ ان کے اپنی کمپلسن, ان کی ایک ضرورت ہے کہ انہیں مخالفت کریں گے, لیکن کچھ بنیادی اصلاحات پر وہ بھی پوری طرح سے متفق نظر آتے ہیں. لیکن اب حکومت کے پاس اپنی کیلکولیشن ہے کہ نمبرز پورے ہوئے یا نہیں ہوئے, تو جو شاید غیر ضروری باتیں ہوں گی تجویز میں, ابھی تو بل کا مسودہ کسی کے سامنے نہیں ہے نا, تو اس کو نکال دیا جائے اور جو صرف اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس پر جو ہے وہ ایک بل بنا لیا جائے. اور نہیں, کسی ایک نقطے پہ تو 1.5-2 گھنٹے میں اتفاق ہوا ہوگا نا. میں نے کہا نا کہ جو اصلاحات
اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس پر تقریباً اتفاق ہے. مولانا صاحب بھی متفق اور پی ٹی آئی بھی, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی اس بل کو پاس کرانے میں, کیونکہ انہیں وہ اپوزیشن کی جماعت ہے اور انہیں مخالفت برائے مخالفت. مولانا بھی اپوزیشن میں, لیکن مولانا ساتھ چلتے رہے پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, سی او پی کے زمانے سے ساتھ چل رہے ہیں. اور تو آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم رکن فاروق ستار گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈے پر تقریباً سب کا اتفاق ہے. اس حوالے سے وہ بات چیت کر رہے تھے ٹکا خان ثانی سے. عثمان, آپ کی جانب ہم آ رہے ہیں اور آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں تو آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ پھر اب خصوصی کمیٹی کا اجلاس تو ختم ہو چکا ہے, تو کل پھر اس کو یہیں سے شروع کیا جائے گا کیونکہ بریفنگ تو ابھی باقی ہے جو مسودے پر دی جانی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کل کا آج جب صبح ہوگی تو اس کے بعد نئے سرے سے یہ سارا کام جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ ساری کی ساری ڈسکشن ہاؤس میں شفٹ کر دی جائے گی. اب وہاں پر بحث و مباحثہ ہوگا, موقع دیا جائے گا ارکان کو بات کرنے کا, اور جوڈیشری کے حوالے سے جو ڈیبیٹ کی جائے گی اس میں جو لوگوں کی آراء آئے گی اس کو بھی یقینی طور پر جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا جائے گا. لیکن جو آج کی دن بھر کی جو ہم دیکھتے رہے گزشتہ شب سے لے کے صبح سے لے کے اور شام تک جو ہے وہ یہ سارے سیشن ہوتے رہے, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. اور اسی وجہ سے جو کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہی اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ڈیبیٹ کو جو بند کمرے میں ہو رہی ہے, کمیٹی روم میں ہو رہی ہے, اس کو ایوان کے اندر منتقل کیا جائے. اور اب دیکھنا ہوگا کہ صبح جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو اس وقت ارکان کا اظہار خیال کس قسم کا ہوتا ہے, وہ کیا رائے رکھتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے, اور جو آئینی اصلاحاتی پیکیج جو کہ عدالت کے حوالے سے زیادہ اس کا پورشن ہوگا اس میں کیا رائے سامنے آتی ہے. تو اب یہ ڈیبیٹ کی جائے گی, کیونکہ ایک تو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اجلت میں کچھ نہ کیا جائے, وہ مطالبہ ان کا تسلیم کرتے ہوئے اس معاملے کو مزید لنگر آن کیا گیا ہے. یعنی حکومت اس بات پر آ گئی ہے کہ شاید وہ جلدی میں تھے اور کچھ تیزی سے یہ عمل کو آگے بڑھانا چاہتے تھے, جو کہ ممکن نہیں ہو سکا. آج کا دن جو ضائع ہوا, اور اب جب صبح ہوگی تو اس کے بعد جو سیشنز ہوں گے اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ آج کے دن میں یعنی جب صبح ہوگی تو پیر کے روز یہ مکمل ہو سکے گا یا اس کو مزید جو ہے وہ آگے لے جایا جائے گا. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی ڈسکشن کے مراحل میں چلا گیا, اور ڈسکشن کے مراحل کے بعد طے کیا جائے گا کہ اتفاق رائے سے حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر لا کے منیمم ایجنڈا جو ہے وہ طے کیا جائے گا. آپ ساتھ رہیے گا. بیرسٹر گوہر خان نے کچھ دیر قبل سما کے نمائندے سے گفتگو کی ہے, آپ کو سنواتے ہیں. کیمرہ پروسیڈنگز ہیں, انکم پروسیڈنگ کے میں ذکر نہیں کر سکتا, لیکن ہم نے یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کنسٹیٹیوشنل پیکیج کنسیڈر کرنے کا. لیکن ان اینی کیس اگر مینڈیٹ نہیں بھی ہے اور آپ ڈسکس پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کس چیز کو ہم ڈسکس کریں, کس چیز کو ڈیبلیٹ کریں, کس پوائنٹ کو ہم اٹھائیں, کون سا آرٹیکل ہے جو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, کون سا آرٹیکل ہے آپ نے کوٹ بنانا ہے تو اس کوٹ کے حد خال بتائیں کس طریقے سے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں سر اس طرح ہم کر رہے ہیں اور آپ کو ہم نے بریف کیا جاؤ اور ہم نے ووٹنگ. اچھا ابھی تک ڈراپ نہیں ہوا, اور ہمارا موقع بھی یہی تھا, مولانا صاحب کا بھی موقع بھی یہی رہا, اور احمد ولی صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ڈراپ بتاؤ کون سا ہے جس کا یہ آرٹیکل ہے کہ ہم نے 10 آرٹیکل میں چینج کرنے, ہم نے 20 آرٹیکل میں چینج کرنے. تو وداؤٹ ڈراپ ہم کیسے کریں؟ اب اگلی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت؟ سب کو انتظار ہے, آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ نہیں دیکھو, یہ تو حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ چلاتے ہیں, لے کے آتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں, تو ہم یہ کمیٹی جو بنی تھی یہ ہم نے ایک ریزولوشن موو کر دیا تھا, اس وقت یہ کمیٹی نہیں بنی تھی, اور 10 سپٹمبر کے وقوع کے بعد یہ کمیٹی بنی. بٹ اس کمیٹی میں پہلے دن سے بھی ایسا نہیں تھا, یہ تو آل آف سڈن کر صرف یہ کہ اینی تھنگ وٹ ایور اٹ از, سب سے پہلے ہمیں ڈراپ. بیرسٹر گوہر خان کر رہے تھے سما سے خصوصی گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس آئینی پیکیج لانے کا مینڈیٹ نہیں ہے. اب خواجہ آصف کے حوالے سے ہم نے کہا کہ نمبر پورے نہیں تھے اس لیے آئینی ترمیم نہیں ہو سکی, اور مولانا فضل الرحمان نے سپورٹ نہیں کیا, یہ کہنا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف کا. میڈیا سے گفتگو میں کہا قانون سازی ہو سکے گی یا نہیں اب آج ہی پتا چلے گا, یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صبح پتا چل سکے گا. کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. یہ ہے کہ نمبر پورے نہیں تھے اس لیے آج کیا کل تک نمبر پورے ہو جائیں گے سر؟ میرا خیال ہے کل اسپیشل نہیں ہے.
कल सुबह ही पता लगेगा। मौलाना की भाई उनकी सपोर्ट नहीं मिली। सर आपने सुबह कहा था कि 224 वोट पूरे हैं। मौलाना की सपोर्ट नहीं मिली। लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज क्या कल तक नंबर पूरे हो जाएंगे सर? मेरा ख्याल है कल कल सुबह ही पता लगेगा। मौलाना की भाई उनकी सपोर्ट नहीं मिली। सर आपने सुबह कहा था कि 224 वोट पूरे हैं। मौलाना की सपोर्ट नहीं मिली।